حاتم کی گرفت عائزہ کے بالوں پر مزید سخت ہوئی۔ اس نے اسے دیوار اور اپنے مضبوط وجود کے درمیان اس طرح جکڑ لیا کہ عائزہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ حاتم کی آنکھوں میں اس وقت وہ ہوش ربا غصہ اور جنون تھا جو کسی کو بھی راکھ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنا چہرہ عائزہ کے کان کے اس قدر قریب کیا کہ عائزہ کو اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنی روح تک اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے لب ساکت تھے مگر اس کا عمل عائزہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ حاتم نے اچانک اپنا ہاتھ عائزہ کے گلے کی طرف بڑھایا۔ عائزہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اسے لگا کہ شاید آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے اور حاتم غصے میں اس کا گلا دبا دے گا، مگر حاتم نے اسے مارنے کی بجائے اس کے گلے میں موجود اس کی سونے کی زنجیر کو اپنی مٹھی میں جکڑا جو اس نے نکاح کے وقت عائزہ کو پہنائی تھی، اور اسے اس قدر بے رحمی سے کھینچا کہ زنجیر ٹوٹ کر حاتم کے ہاتھ میں آ گئی اور عائزہ کی نازک گردن پر سرخی کی گہری لکیر ابھر آئی۔ عائزہ کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی جسے حاتم نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر رکھ کر وہیں دبا دیا۔ یہ نشانی میری محبت کی نہیں، میری اس بربادی کی پہلی قسط ہے جو میں نے تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ عائزہ، حاتم نے نہایت پست اور دہکتی ہوئی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ عائزہ کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ حاتم نے وہ ٹوٹی ہوئی زنجیر وہیں فرش پر پٹکی اور عائزہ کو ایک زوردار جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ عائزہ لڑکھڑا کر بیڈ کے کونے سے جا ٹکرائی۔ حاتم نے ایک جنونی نظر اس کے لرزتے وجود پر ڈالی اور کمرے میں پڑے ہوئے کانچ کے گلدان کو پوری قوت سے دیوار پر دے مارا، جس کی کرچی کرچی ہونے کی آواز نے خاموش رات کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ تم نے برباد ہونے کی خواہش کی تھی نا، تو اب تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج کے بعد تمہارے لیے اس حویلی کا ہر راستہ ایک نئی اذیت کی طرف لے کر جائے گا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں وہ کچھ کر گزروں جس کے بعد تم آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کے لائق بھی نہ رہو۔ حاتم کی وحشت دیکھ کر عائزہ کے حواس جواب دے گئے۔ وہ ٹوٹے ہوئے کانچ اور بکھری ہوئی زنجیر کو وہیں چھوڑ کر لرزتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ اسے اپنی گردن کی جلن سے زیادہ اپنے دل کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ پیچھے حاتم اندھیرے کمرے میں کسی زخمی درندے کی طرح ہانپ رہا تھا اور اس کی مٹھی سے خون کی ایک بوند فرش پر گری تھی۔ عائزہ، جو ابھی تک شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی، حاتم کی اس وحشت اور گلدان کے ٹوٹنے کی ہولناک آواز سے اس قدر لرز گئی کہ اس کے اعصاب نے جواب دے دیا۔ خوف کی ایک ایسی لہر اس کے وجود میں دوڑی کہ وہ بھاگنے کی بجائے الٹا حاتم کے سینے سے جا ٹمٹی اور اس کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں اس قدر سختی سے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا سہارے کو پکڑتا ہے۔ اس کا پورا جسم پتے کی طرح تھر تھرا رہا تھا اور سسکیوں نے اس کے گلے میں دم توڑ دیا تھا۔ حاتم، جو اسے خود سے دور کرنے کے لیے تلا ہوا تھا، عائزہ کی اس اچانک اور معصومانہ وار پر ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ جو ابھی اسے جھٹکنے کے لیے اٹھے تھے فضا میں ہی معلق رہ گئے اور غصے کی وہ دہکتی ہوئی آگ ایک دم ٹھنڈی پڑنے لگی۔ حاتم کو اپنے سینے پر عائزہ کے دل کی وہ بے ترتیب دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں جو چیخ چیخ کر اس کے خوف کی گواہی دے رہی تھیں۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب صرف عائزہ کی لرزتی ہوئی سانسوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ حاتم نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی مٹھیاں جو غصے سے بھینچی ہوئی تھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو برباد کرنے کی دھمکیاں تو دے رہا ہے مگر اس کا اپنا دل اس کی اس حالت پر کٹ کر رہ گیا ہے۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا ایک ہاتھ عائزہ کی پشت پر رکھا تاکہ اسے سنبھال سکے، مگر پھر اسے وہ اپنا بھیانک ماضی یاد آ گیا جس کی وجہ سے وہ اسے خود سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور نہایت پست مگر بوجھل آواز میں بولا،
عائزہ چھوڑو مجھے، باہر جاؤ یہاں سے، تم نہیں جانتی تم کس آگ سے کھیل رہی ہو۔ مگر عائزہ نے اپنا سر اس کے سینے میں مزید چھپا لیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی قمیض کو اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ حاتم نے محسوس کیا کہ اس کی قمیض کا وہ حصہ جہاں عائزہ نے سر ٹکا رکھا تھا اب آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ اس کا وہ اکڑ مزاج اور فوجی سختی اس ایک لمحے میں ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس نے عائزہ کے سر پر اپنا ٹھوڑی ٹکا دی اور ایک ایسی کرخناک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی جو صرف وہ خود ہی محسوس کر سکتا تھا۔ تم اتنی پاگل کیوں ہو؟ کیوں اس شخص کو گلے لگا رہی ہو جو تمہیں ابھی تھپڑ مار چکا ہے، جو تمہیں برباد کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ حاتم نے اسے خود سے تھوڑا دور کر کے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی گردن پر زنجیر کے کھینچنے سے بننے والا وہ سرخ نشان حاتم کی نظروں میں چبھنے لگا۔ ندامت کے ایک نئے احساس نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، مگر وہ اب بھی اس سچ کو زبان پر لانے سے قاصر تھا جو ان دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑا تھا۔ حاتم نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عائزہ کے کندھوں کو پکڑ کر اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ عائزہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے حصار میں لے لے، مگر اس کا ماضی اسے کسی زہریلے ناگ کی طرح ڈس رہا تھا۔ عائزہ دور ہٹو مجھ سے، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، اس نے بھاری اور اکھڑی ہوئی آواز میں کہا اور اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر عائزہ کی ضد اس کے غصے سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ عائزہ نے جیسے ہی محسوس کیا کہ حاتم اسے خود سے جدا کر رہا ہے، اس نے ایک سسکی بھری اور دوبارہ پوری قوت سے اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس بار اس نے حاتم کی کمر کے گرد اپنے بازو اس طرح حمائل کر لیے جیسے وہ اسے کبھی نہ چھوڑے گی۔ نہیں جاؤ گی؟ آپ جتنا مرضی دھکا دیں، جتنا مرضی ڈرا لیں، میں نہیں جاؤں گی، عائزہ نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو اب حاتم کی قمیص کو بری طرح بھگو رہے تھے۔ حاتم ساکت کھڑا رہا، اس کے بازو فضا میں معلق تھے اور اس کا دماغ اسے پیچھے ہٹنے کا حکم دے رہا تھا، مگر اس کا دل عائزہ کی اس دیوانی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ عائزہ کی اس معصومانہ ضد نے حاتم کے اندر کی اس دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا جو اس نے برسوں کی محنت سے اپنے گرد کھڑی کی تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ حاتم نے نہایت دھیمی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عائزہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں مزید بھینچ لیا۔ حاتم نے ایک بے بس نظر چھت کی طرف ڈالی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اب عائزہ کو خود سے دور کیا تو شاید وہ خود بھی جیتے جی مر جائے گا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ قربت اسے اس بھیانک سچ کے اور قریب لے جائے گی جسے وہ چھپانے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا۔ حاتم نے آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ عائزہ کے سر پر رکھا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ یہ اس کی طرف سے ایک غیر اعلانیہ ہتھیار ڈالنے کا اشارہ تھا۔ پاگل لڑکی، تم نے خود کو اپنی بربادی کے گلے لگا لیا ہے، حاتم نے قرب سے کہا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ کمرے کے اس بوجھل سناٹے میں اب دونوں کی ملی جلی دھڑکنیں ایک نئی اور خطرناک کہانی لکھ رہی تھیں۔ عائزہ کا پورا وجود حاتم کے حصار میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز میں وہ سوال کر ہی دیا جو اس کے سینے میں زہر بن کر اتر رہا تھا۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ حاتم؟ کبھی اتنی محبت دیتے ہیں کہ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھنے لگتی ہوں، اور کبھی اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ کیا قصور ہے میرا؟ حاتم نے اسے خود سے الگ کرنے کے لیے ایک بار پھر اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی اس وحشت کا پتہ دے رہی تھیں جو اس کے اندر دفن تھی۔ میں نے کہا نا، دور رہو مجھ سے عائزہ، میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں نظر آتا ہوں، میری قربت تمہیں صرف راغ کرے گی۔ میں ایک اندھیرا ہوں اور تم روشنی، اندھیرا روشنی کو نگل جاتا ہے۔ حاتم نے کرخدگی اور قرب کے ملے جلے لہجے میں اسے وارننگ دی،
مگر عائشہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی قمیص پر اپنی گرفت اور زیادہ مضبوط کر لی۔ عائشہ نے اپنا بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر حاتم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے اپنے لیے تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے حاتم، اس رات کے بعد تو کم از کم میں آپ سے دور نہیں جا سکتی، جس رات آپ نے مجھے زندگی دینے کا وعدہ کیا تھا، جس رات ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ عائشہ کی آواز میں اب ایک عجیب سی قطعیت آ گئی تھی۔ اس نے حاتم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی روح کا سچ اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ محبت کرتی ہوں حاتم، اتنی کہ اب آپ کی نفرت بھی مجھے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے مار دیں، میرا گلا دبا دیں، مگر میں اس نکاح اور اس محبت سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ عائشہ کے اس دو ٹوک اعتراف نے حاتم کے قدموں تلے زمین نکال دی۔ اس کا وہ تمام تر غصہ اور دفاعی حصار ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا تھا۔ حاتم نے بے بسی سے عائشہ کے معصوم چہرے کو دیکھا، جو اس وقت آنسوؤں سے تر تھا، مگر اس میں ایک ہمالیہ جیسی ضد تھی۔ حاتم کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ اسے سب سچ بتا دے، اسے بتا دے کہ وہ کس بھیانک جرم کا بوجھ سینے پر لادے پھر رہا ہے، مگر اس کی زبان جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے عائشہ کے گالوں پر موجود آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا خاموش اعتراف تھا جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ نادان لڑکی، تم نے ایک ایسے انسان سے محبت کر لی ہے جس کا اپنا سایہ بھی اس سے خوف کھاتا ہے۔ حاتم نے سرگوشی کی اور اسے ایک بار پھر اپنے سینے میں بھینچ لیا، جبکہ باہر مسجد سے تہجد کی اذان کی صدائیں بلند ہونے لگی تھیں، جو ان کی اس ادھوری اور پردرد داستان محبت پر گواہ بن رہی تھیں۔ حاتم کی گرفت اب عائشہ کے گرد کسی پناہ گاہ کی طرح مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ عائشہ کے بالوں میں چھپا ہوا تھا اور وہ بڑی مشکل سے اپنے ضبط کے ٹوٹتے ہوئے بندھنوں کو سنبھال رہا تھا۔ عائشہ، میری بات سنو۔ حاتم نے اسے خود سے تھوڑا الگ کر کے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی گرج نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی شکست خوردہ لرزش تھی جو عائشہ کے دل کو چیر گئی۔ محبت تو شاید اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتی ہے، لیکن میری محبت تمہارے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوگی۔ میں نے اس راستے پر اپنے قدم جما لیے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ تم کیوں اس آگ کا ایندھن بننا چاہتی ہو؟ عائشہ نے لب کاٹتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ محبت سزا ہو یا جزا، میں نے اسے قبول کر لیا ہے حاتم۔ اب آپ مجھے برباد کریں یا آباد، میرا ہر راستہ آپ ہی کی ذات پر ختم ہوتا ہے۔ حاتم نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا۔ اس کی نظریں عائشہ کی گردن پر موجود اس سرخ لکیر پر جم گئیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی اپنی ہی وحشت کا نتیجہ تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس نشان کو چھوا تو عائشہ کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں۔ اس کے لمس میں اب وہ درندگی نہیں، بلکہ ایک ایسی التجا تھی جیسے کوئی گنہگار اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہو۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا عائشہ، خدا کی قسم، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر میرا یہ غصہ، یہ نفرت، یہ سب دراصل اس خوف کی ڈھال ہے جو مجھے تمہارے قریب آنے سے روکتی ہے۔ حاتم کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر عائشہ کے گال پر گرا تو عائشہ کا دل جیسے ساکت ہو گیا۔ اس نے پہلی بار اس مضبوط اور چٹان جیسے انسان کو اس طرح ہوئے ٹوٹتا دیکھا۔ وہ بزنس ٹائکون جس کے ایک اشارے پر لوگ تھر تھرا اٹھتے تھے، وہ آج اپنی ایک منکوہا کے سامنے ایک عام اور لاچار انسان کی طرح کھڑا تھا۔ حاتم نے عائشہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور نہایت نرمی سے بولی، آپ کا ماضی جو بھی ہے حاتم، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے صرف اس حاتم سے مطلب ہے جو اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے مگر اقرار کرنے سے ڈرتا ہے۔ حاتم نے ایک ایسی نظر اس پر ڈالی جس میں ہزاروں انکہے راز دفن تھے۔ اس نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور بڑی بوجھل آواز میں بولا،
کاش تم سچ جاننے کے بعد بھی یہی کہہ پاتی عائزہ، کاش یہ رات یہی تھم جائے اور وہ صبح کبھی نہ آئے جب میں تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے۔ عائزہ کو اس کے الفاظ کی گہرائی تو سمجھ نہ آئی، مگر اسے اتنا احساس ضرور ہو گیا تھا کہ حاتم کے سینے میں کوئی ایسا راز سلگ رہا ہے جو اس کی پوری زندگی کو خاکستر کر سکتا ہے، مگر اس وقت وہ صرف اس کے قریب کی تپش میں اپنی ساری فکریں بھلا دینا چاہتی تھی۔ حاتم نے عائزہ کو خود سے ذرا دور کیا اور اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنی پوروں سے چھوا۔ اس کی نظریں اب عائزہ کی گردن پر موجود اس نشان پر موجود تھیں جو اس کے اپنے ہی جنون کی گواہی دے رہا تھا۔ تم بہت ضدی ہو عائزہ، اتنی ضدی کہ میں اپنی بربادی کا سودا کرنے سے بھی نہیں ڈر رہی، حاتم نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اسے دوبارہ اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لے لیا۔ اس بار عائزہ نے کوئی سوال نہیں کیا، بس اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا جہاں حاتم کے دل کی دھڑکن اب کسی حد تک نارمل ہو رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دور کہیں سے گزرتی ہوئی گاڑی کا شور بھی صاف سنائی دے رہا تھا۔ حاتم، وعدہ کریں کہ اب آپ مجھے خود سے دور نہیں کریں گے، چاہے سچ کچھ بھی ہو۔ عائزہ نے دبی ہوئی آواز میں التجا کی تو حاتم کا وجود ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے اس کے بالوں کو سہلایا اور پھر نہایت پراسرار لہجے میں بولا، وعدہ تو میں کر لوں عائزہ، مگر یاد رکھنا بعض سچ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے کندھوں سے اس کی روح تک کو کچل دیتے ہیں۔ تم نے جس حاتم کو دیکھا وہ صرف ایک نقاب ہے، اس کے پیچھے ایک ایسا چہرہ ہے جسے دیکھ کر شاید تم خود ہی مجھ سے دور بھاگنا چاہو۔ حاتم کی اس بات نے عائزہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا کر دیا، مگر اس نے اپنے بازو اس کے گرد مزید کس دیے، جیسے وہ اسے یقین دلا رہی ہو کہ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ سحری کا وقت قریب آ رہا تھا اور باہر کوریڈور میں بی جان کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جس پر دونوں ایک دم ہڑبڑا کر الگ ہوئے۔ عائزہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور آئینے میں اپنی گردن کا وہ نشان دیکھا جو اب مزید گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اس طرح سیٹ کیا کہ وہ نشان چھپ جائے، مگر حاتم کی نظریں اب بھی اسی مقام پر گڑی تھیں۔ حاتم نے میز پر پڑے اس ٹوٹے ہوئے گلدان کی کرچیوں کو دیکھا اور پھر عائزہ کی طرف مڑا۔ جاؤ، اب سحری کا وقت ہو گیا ہے، سب دسترخوان پر ہوں گے۔ اگر تم نے وہاں کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو یاد رکھنا میں پھر سے وہی حاتم بن جاؤں گا جس سے تم ابھی کانپ رہی تھی۔ حاتم نے دوبارہ وہی سنجیدہ لبادہ اوڑھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب عائزہ کے لیے وہ حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری پشیمانی اور محبت کی ملی جلی تڑپ تھی۔ عائزہ نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور دھیرے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہو، مگر اس کی گردن کی جلن اور حاتم کے وہ پراسرار الفاظ اسے بتا رہے تھے کہ یہ تو ابھی اس طوفان کی صرف ایک جھلک تھی جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ سحری کا دسترخوان بچ چکا تھا، پورے گھر میں برتنوں کی کھنکھناہٹ اور تائی امی کی دبی دبی ہدایات کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر عائزہ کے لیے یہ سب کچھ کسی پس منظر کے موسیقی جیسا تھا۔ وہ کچن سے دہی کی پیالیاں اٹھا کر لاؤنج میں آئی تو اس کی نظریں بے اختیار سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں جہاں سے حاتم سفید قمیص کے آستین چڑھائے گیلے بالوں کے ساتھ نیچے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ رات والی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک محسوس ہوتی تھی۔ عائزہ نے جلدی سے اپنے دوپٹے کا پلو گردن کے گرد مزید لپیٹا تاکہ وہ سرخ نشان چھپ سکے، مگر جیسے ہی وہ دسترخوان پر بیٹھی اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں کیونکہ حاتم بالکل اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ عائزہ بیٹا، یہ لو پراٹھا، تم تو کچھ کھا ہی نہیں رہی ہو، بی جان نے اس کی پلیٹ میں نوالا رکھتے ہوئے پیار سے کہا، مگر پھر ان کی تجربہ کار نظریں عائزہ کے بچھے ہوئے چہرے اور بار بار دوپٹہ سنبھالنے کے انداز پر ٹھہر گئیں۔ تمہاری گردن کو کیا ہوا ہے؟ یہ لال نشان کیسا ہے؟ بی جان کے اس اچانک سوال نے پورے دسترخوان پر جیسے بریک لگا دی۔ تایا ابو نے بھی اینک کے پیچھے سے عائزہ کی طرف دیکھا، جبکہ حاتم کا نوالا ہاتھ توڑتے ہوئے ہی فضا میں رک گیا۔ عائزہ کا رنگ ایک دم فک ہوا،
اس نے گھبرا کر حاتم کی طرف دیکھا، مگر حاتم خاموشی سے اپنی پلیٹ میں نظریں جمائے بیٹھا رہا، جیسے اسے اس سب سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ وہ بی جان کچھ نہیں، بس رات کچن میں الماری سے ٹکرا گئی تھی، شاید اسی کا نشان ہے۔ عائشہ نے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی آواز میں موجود لرزش حاتم سے چھپی نہ رہ سکی۔ حاتم نے اچانک اپنا سر اٹھایا اور اپنی گہری سیاہ نظریں عائشہ کے لرزتے ہوئے لبوں پر گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے وہی پشیمانی لہرائی جو اس نے کمرے میں دکھائی تھی۔ الماری سے ٹکرائی تھی یا اپنی زبان درازی کا انجام بھگت رہی تھی؟ حاتم کی اس اچانک اور کرخت مداخلت نے سب کو حیران کر دیا۔ بی جان نے اسے گھور کر دیکھا، مگر حاتم نے اپنی بات جاری رکھی۔ امی، اسے کہیں کہ سحری جلدی ختم کرے، اسے آج میرے ساتھ سٹی آفس جانا ہے، کچھ پیپرز پر اس کے سائن چاہیے۔ حاتم کا یہ جھوٹ عائشہ کے لیے کسی نئے جھٹکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بزنس کے پیپر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سحری ختم ہوتے ہی حاتم نے بغیر کسی کا انتظار کیے جیپ کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے وہ عائشہ کے قریب سے گزرا اور نہایت دھیمی آواز میں سرگوشی کی، 5 منٹ میں گاڑی میں ہو، ورنہ میں خود اندر آ کر تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ حاتم اسے گھر والوں سے دور کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں وہ اپنے اس بھیانک سچ کا پہلا پردہ چاک کرنے والا ہے۔ وہ لرزتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی یہ صبح اس کی زندگی کی عام صبح نہیں، بلکہ اس آگ کا پہلا قدم ہے جس کا ذکر حاتم نے رات کو کیا تھا۔ حاتم نے جیپ کے سٹارٹ ہوتے ہی ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی گیراج سے باہر نکالی۔ ٹائروں کے سڑک پر رگڑ کھانے کی آواز اتنی بلند تھی کہ عائشہ کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، جبکہ حاتم کے چہرے کے تاثرات پتھر کے کسی مجسمے کی طرح سخت تھے۔ سحری کے بعد کی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر کا ماحول کسی تپتے ہوئے لاوے کی طرح بوجھل تھا۔ حاتم، گاڑی آہستہ چلائیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، عائشہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مگر حاتم نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اس کے پیر کا دباؤ ایکسلریٹر پر بڑھتا ہی چلا گیا۔ گاڑی کی رفتار 100 سے تجاوز کر چکی تھی اور وہ شہر کی سنسان سڑکوں پر ایک بگولے کی طرح اڑ رہی تھی۔ عائشہ نے ڈر کر حاتم کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ حاتم پلیز، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حاتم نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ بات؟ کیا بات باقی رہ گئی ہے عائشہ؟ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں بربادی منظور ہے، تم نے کہا تھا کہ تمہیں میرے سچ سے فرق نہیں پڑتا، تو اب دیکھو کہ وہ سچ انسان کے اندر کا سکون کیسے چھین لیتا ہے۔ حاتم کی آواز میں وہ وحشت تھی جو عائشہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں تمہیں اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں سے میری زندگی کا وہ اندھیرا شروع ہوا تھا جسے تم روشنی سے بھرنے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ لیکن اس طرح گاڑی چلا کر آپ ہمیں مار دیں گے، عائشہ چلائی۔ اس کی آنکھوں میں اب موت کا خوف ناچ رہا تھا۔ حاتم نے ایک جنونی کہکا لگایا جو گاڑی کی خاموشی میں زہر کی طرح گھل گیا۔ موت؟ موت تو بہت چھوٹی چیز ہے عائشہ، اصل اذیت تو وہ ہے جو میں ہر روز جیتا ہوں۔ تم کہتی ہو نا کہ مجھ سے محبت کرتی ہو، تو کیا تم میری قبر میں میرے ساتھ اترنے کو تیار ہو؟ اس نے اچانک گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی اور سامنے سے آتے ہوئے ایک موڑ پر بریک مارنے کی بجائے گاڑی کو سیدھا رکنے کی کوشش کی۔ عائشہ کی ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اسے لگا کہ اب سب ختم ہو جائے گا۔ گاڑی ایک ہولناک آواز کے ساتھ سڑک کے کنارے لگی دھاتی بار سے بالکل انچ بھر کے فاصلے پر چیختی ہوئی رک گئی۔ ٹائروں کے رگڑ کھانے سے اٹھنے والی دھواں کھڑکیوں کے باہر منڈلانے لگا۔ عائشہ کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں نے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل ابھی پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ حاتم نے اسٹیئرنگ پر سر ٹکا دیا۔ اس کا سانس دھکنے کی طرح چل رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ عائشہ نے جیسے ہی محسوس کیا کہ وہ دونوں بچ گئے ہیں، اس نے ایک دم حسریانی انداز میں حاتم کی طرف جھپٹ کر اسے اپنے باہوں میں بھر لیا۔
وہ دیوانہ وار اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس کی سسکیاں اب دھاڑوں میں بدل چکی تھیں۔ پاگل ہیں آپ، مار دیتے ہمیں، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ اس نے حاتم کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑا، مگر پھر اگلے ہی لمحے دوبارہ اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ حاتم کے لیے یہ سب سہنا محال ہو رہا تھا۔ اس کا وہ پتھر دل جو ابھی تھوڑی دیر پہلے انتقام اور نفرت کی آگ میں جل رہا تھا، عائشہ کی اس حالت پر پگھلنے لگا۔ حاتم نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور عائشہ کو آہستہ سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ عائشہ کی دھڑکنیں اب بھی اس قدر تیز ہیں جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھڑپھڑا رہا ہو۔ میں نے کہا تھا نا عائشہ، میں تمہارے لیے صرف بربادی لاؤں گا۔ حاتم نے نہایت بوجھل اور رندی ہوئی آواز میں اس کے بالوں میں سرگوشی کی۔ اس نے اسے خود سے ذرا دور کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ عائشہ کی آنکھیں خوف اور محبت کی ایک عجیب سی کشمکش میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ حاتم نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ پچھلے تمام تھپڑوں اور تلخیوں کا کفارہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ بھیانک ماضی ایک دیوار بن کر کھڑا تھا جسے وہ آج مسمار کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ حاتم نے گہرا سانس لیتے ہوئے گاڑی کا رخ واپسی حویلی کی طرف موڑ لیا۔ واپسی کا پورا راستہ خاموشی کی نظر رہا، مگر یہ خاموشی اب پہلے جیسی تکلیف دہ نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون اور آنے والے طوفان کا پیش خیمہ چھپا تھا۔ عائشہ اب بھی حاتم کے بازو سے لگی بیٹھی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے ہاتھ چھوڑا تو حاتم پھر سے کسی اندھیرے میں کھو جائے گا۔ حویلی پہنچتے ہی حاتم نے گاڑی پورچ میں روکی اور عائشہ کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے گیا، جہاں اب بھی فرش پر اس ٹوٹے ہوئے گلدان کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ حاتم نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور عائشہ کو بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا، جیسے کوئی گنہگار اعتراف جرم کے لیے تیار ہو۔ اس نے عائشہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جاننا چاہتی تھی نا عائشہ کہ میں کیوں ایک بزنس ٹائکون بن کر بھی اس اکھڑ مزاج فوجی کی طرح جیتا ہوں؟ کیوں میں نے وردی پہننے کا خواب ادھورا چھوڑ دیا؟ حاتم کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جیسے وہ برسوں کا بوجھ اب اتار پھینکنا چاہتا ہو۔ عائشہ، میری زندگی کا وہ بھیانک سچ کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنوں کی اس سازش سے جڑا ہے جس نے مجھے ایک ایسے جرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا جہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ میری انسانیت کے قتل سے گزرتا تھا۔ حاتم نے اپنی قمیص کا بٹن کھول کر اپنے سینے پر موجود ایک گہرا زخم دکھایا جو کسی گولی کا نشان نہیں بلکہ کسی قدیم دھات سے داغا گیا نشان معلوم ہوتا تھا۔ یہ نشان میری اس قید کی نشانی ہے جو میں نے اپنے ان بزنس پارٹنرز کی وجہ سے کاٹی جنہیں میں اپنا سگا سمجھتا تھا۔ میں نے ان کے لیے وہ کام کیے جو ایک مسلمان تو کیا کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اس گندگی میں رنگا جسے میں آج تک دھو نہیں پایا۔ عائشہ، میں فوج میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ میں خود کو اس پاک وردی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ میں ایک ایسا مجرم ہوں جس کا مقدمہ کسی عدالت میں نہیں بلکہ میرے اپنے ضمیر میں چل رہا ہے، اور تم اسی مجرم سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہو۔ حاتم کے اس انکشاف نے عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ حاتم کے اس چمکتے ہوئے بزنس امپائر کے پیچھے اتنی تاریک حقیقت چھپی ہوگی۔ حاتم نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے گاڑی کا رخ واپس حویلی کی طرف موڑ لیا۔ واپسی کا پورا راستہ خاموشی کی نظر رہا، مگر یہ خاموشی اب پہلے جیسی تکلیف دہ نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون اور آنے والے طوفان کا پیش خیمہ چھپا تھا۔ عائشہ اب بھی حاتم کے بازو سے لگی بیٹھی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس نے ہاتھ چھوڑا تو حاتم پھر سے کسی اندھیرے میں کھو جائے گا۔ حویلی پہنچتے ہی حاتم نے گاڑی پورچ میں روکی اور عائشہ کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے گیا، جہاں اب بھی فرش پر اس ٹوٹے ہوئے گلدان کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ حاتم نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور عائشہ کو بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا، جیسے کوئی گنہگار اعتراف جرم کے لیے تیار ہو۔ اس نے عائشہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جاننا چاہتی تھی نا عائشہ کہ میں کیوں ایک بزنس ٹائکون بن کر بھی
اور سکھڑ مزاج فوجی کی طرح جیتا ہوں؟ کیوں میں نے وردی پہننے کا خواب ادھورا چھوڑ دیا؟ حاتم کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جیسے وہ برسوں کا بوجھ اب اتار پھینکنا چاہتا ہو۔ عائزہ، میری زندگی کا وہ بھیانک سچ کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنوں کی اس سازش سے جڑا ہے جس نے مجھے ایک ایسے جرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا جہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ میری انسانیت کے قتل سے گزرتا تھا۔ حاتم نے اپنی قمیص کا بٹن کھول کر اپنے سینے پر موجود ایک گہرا زخم دکھایا جو کسی گولی کا نشان نہیں بلکہ کسی قدیم دھات سے داغا گیا نشان معلوم ہوتا تھا۔ یہ نشان میری اس قید کی نشانی ہے جو میں نے اپنے بزنس پارٹنر کی وجہ سے کاٹی جنہیں میں اپنا سگا سمجھتا تھا۔ میں نے ان کے لیے وہ کام کیے جو ایک مسلمان تو کیا کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اس گندگی میں رنگا جسے میں آج تک دھو نہیں پایا۔ عائزہ، میں فوج میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ میں خود کو اس پاک وردی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ میں ایک ایسا مجرم ہوں جس کا مقدمہ کسی عدالت میں نہیں بلکہ میرے اپنے ضمیر میں چل رہا ہے، اور تم اسی مجرم سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہو۔ حاتم کے اس انکشاف نے عائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ حاتم کے اس چمکتے ہوئے بزنس امپائر کے پیچھے اتنی تاریک حقیقت چھپی ہوگی۔ حاتم کی آواز میں اب وہ قرب تھا جو برسوں سے اس کے سینے میں دم گھونٹ رہا تھا۔ اس نے عائزہ کے ہاتھوں پر اپنی گرفت سخت کی اور نظریں جھکا لیں جیسے وہ اپنے ہی الفاظ کے بوجھ سے ڈر رہا ہو۔ عائزہ، 10 سال پہلے جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو میں نے جن لوگوں پر بھروسہ کیا وہ دراصل دشمن ملک کے ایجنٹوں اور اسمگلروں کے لیے کام کرتے تھے۔ میں نے انجانے میں ان کے ایسے کالے دھندوں میں سرمایہ کاری کر دی جو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے تھے۔ حاتم کا گلا رند گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر وہ بات کہی جو عائزہ کی روح تک کو لرزا گئی۔ ایک رات مجھے ایک ایسے گودام پر لے جایا گیا جہاں انسانی اعضاء اور ادویات کی اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک ایسی ڈیل پر دستخط کروں جس کا مطلب ہزاروں غریبوں کو موت کے منہ میں دھکیلنا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے قید کر لیا اور میرے سامنے ایک ایسے شخص کو قتل کرنے لگے جو ان کے خلاف گواہی دینے والا تھا۔ حاتم کی آنکھوں سے ایک تپتا ہوا آنسو عائزہ کی ہتھیلی پر گرا۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں پسٹل تھمایا اور کہا کہ اگر میں نے اسے گولی نہ ماری تو وہ میرے خاندان کو، میری بی جان اور تایا ابو کو ختم کر دیں گے۔ عائزہ، میں نے اپنی انا اور وردی کے خواب کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو چنا۔ میں نے اس شخص کو نہیں مارا مگر میں نے ان کے اس گھناؤنے معاہدے پر دستخط کر دیے اور خاموشی کا سودا کیا۔ اس ایک رات نے مجھے اندر سے مار دیا۔ میں نے اس پیسے سے یہ امپائر تو کھڑا کر لیا مگر میرے ہاتھ ان لوگوں کے خون سے رنگے ہیں جن کی زندگیوں کا سودا میں نے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ میں نے وردی اس لیے نہیں پہنی کیونکہ وہ پاکیزہ ہوتی ہے، اور میں ایک بزدل ہوں جس نے اپنی جان بچانے کے لیے حق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حاتم نے اپنا سر عائزہ کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح سسکنے لگا۔ عائزہ ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ حاتم خود کو مجرم کیوں کہتا تھا اور وہ کیوں ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ وہ اس بوجھ تلے دبا ہوا تھا جسے بانٹنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے حاتم کے بکھرے ہوئے بالوں کو چھوا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے چیخ کر کہے کہ وہ مجرم نہیں بلکہ حالات کا مارا ہوا ہے، مگر حاتم کے اس اعتراف نے ان کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی تھی جسے پاٹنا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ عائزہ نے حاتم کی اس اذیت کو اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ وہ جو اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی آہستہ سے سرک کر نیچے فرش پر آ گئی اور حاتم کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ حاتم اس وقت ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح اپنا سر گھٹنوں میں دیے ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ بزنس ٹائکون، وہ میجر نما روب والا انسان اب صرف ایک ہارا ہوا بچہ لگ رہا تھا۔ عائزہ نے بنا کچھ کہے نہایت ممتا اور محبت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حاتم کے چہرے کو اوپر اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حاتم نے جیسے ہی اس کی قربت اور پناہ محسوس کی، اس کے ضبط کے تمام بندھن پاش پاش ہو گئے اور وہ عائزہ کے کندھے پر سر رکھ کر بری طرح بکھر گیا۔ بس کریں حاتم، بس کریں، آپ مجرم نہیں ہیں۔ آپ نے جو کیا وہ اپنوں کو بچانے کے لیے کیا۔
عائزہ نے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر حاتم کا جسم اب بھی لرز رہا تھا۔ اس نے عائزہ کو اس قدر سختی سے جکڑ لیا تھا جیسے وہ اسے اپنی زندگی کی آخری سہارا سمجھ رہا ہو۔ عائزہ کو اس وقت اپنی گردن کے نشان کی تکلیف یاد تھی اور نہ ہی وہ تھپڑ۔ اسے صرف وہ بکھرا ہوا انسان نظر آ رہا تھا جسے اس کی محبت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کمرے کی دیواریں ان کی سسکیوں اور حاتم کے اعتراف جرم کی گواہ بن رہی تھیں، اور باہر سحری کے بعد کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر جھانکنے لگی جسے کسی نئی حقیقت کا اعلان کر رہی ہو۔ حاتم نے ہانپتے ہوئے عائزہ کے حصار میں اپنا چہرہ مزید چھپا لیا۔ میں نے اسے نہیں بچایا عائزہ، میں اس معصوم کو نہیں بچا سکا۔ اس کی خاموش نظریں آج بھی میرا پیچھا کرتی ہیں۔ میں روز اس وردی کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ پر تھوک رہی ہیں۔ حاتم کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ عائزہ نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں برسوں کی بے خوابی اور پچھتاوا تھا۔ اگر آپ مجرم ہوتے حاتم تو آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ مجرموں کے دل نہیں ہوتے، اور آپ کا دل تو دوسروں کے دکھ میں رو رہا ہے۔ ہم بس اس اندھیرے سے مل کر نکلیں گے۔ میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ عائزہ کے اس حوصلے نے حاتم کے لرزتے وجود کو تھوڑی ڈھارس تو بندھائی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا ماضی ابھی پورا طرح پیچھے نہیں چھٹا تھا۔ عائزہ اس کے بکھرے وجود کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی کہ حاتم اچانک اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کی انگلیاں اس قدر سختی سے عائزہ کی ہتھیلیوں میں پیوست ہوئیں کہ اسے حاتم کے اندر کا خوف صاف محسوس ہونے لگا۔ عائزہ، مجھے ضرورت ہے تمہاری، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حاتم کی آواز قرب اور التجا کا ایک عجیب مجموعہ تھی۔ اس نے عائزہ کی آنکھوں میں ایسے دیکھا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا ساحل کی تمنا کرتا ہے۔ مجھے یقین دلاؤ کہ یہ سب سننے کے بعد تم مجھ سے نفرت نہیں کرو گی۔ مجھے یقین دلاؤ کہ تم اس اندھیرے کمرے میں مجھے تنہا چھوڑ کر دور نہیں جاؤ گی۔ عائزہ، مجھے حق جتانے دو، مجھے محسوس کرنے دو کہ میں اب بھی جینے کے لائق ہوں۔ حاتم نے جیسے ہی یہ الفاظ ادا کیے، اس نے اپنا تپتا ہوا چہرہ عائزہ کی گردن کے اس خم میں چھپا لیا جہاں اس کی اپنی بربریت کا نشان اب بھی تازہ تھا۔ عائزہ کی سانسیں ایک پل کو رک گئیں۔ اسے حاتم کے گرم آنسو اپنی جلد پر محسوس ہو رہے تھے جو اس کے زخم کی جلن کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ حاتم نے اسے اس قدر شدت سے کھینچ لیا تھا کہ عائزہ کو لگا کہ وہ اس کے وجود کا حصہ بننا چاہتا ہے تاکہ دنیا کی نظروں سے چھپ سکے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی حاتم، میں آپ کا وہ سایہ بنوں گی جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ عائزہ نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، مگر حاتم کے اندر کی بے چینی اسے مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، جیسے وہ عائزہ کے وجود سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو۔ اسی بوجھل سناٹے میں حاتم نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ اگر تم چلی گئی عائزہ تو یہ حاتم خان دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھا پائے گا۔ مجھے اپنی محبت کی زنجیروں میں جکڑ لو تاکہ میں اس ماضی کی قید سے آزاد ہو سکوں۔ عائزہ نے محسوس کیا کہ حاتم کی کپکپاہٹ اب کم ہو رہی ہے، مگر اس کا چہرہ اب بھی اس کی گردن میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں فرش پر اسی حالت میں بیٹھے تھے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب ان کے درمیان ہونے والے اس خاموش معاہدے کی گواہ تھی کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر اسی لمحے کمرے کے باہر سے مریم کی آواز آئی جو انہیں ناشتے یا سحری کے برتنوں کے حوالے سے پکار رہی تھی، جس نے اس گہرے سحر کو ایک جھٹکے سے توڑ دیا۔ حاتم نے عائزہ کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے ایک طویل اور گہرا سانس لیا، جیسے وہ اس کی خوشبو سے اپنے اندر کے برسوں کے زخم بھر رہا ہو۔ اس کی گرفت میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی تڑپ اور پکار تھی جسے عائزہ کی روح نے فوراً محسوس کر لیا۔ عائزہ نے بھی اپنا بازو حاتم کے گرد مزید کس لیے۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا دل اب حاتم کے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ مجھے حق جتانے دو عائزہ، مجھے خود میں پناہ دے دو۔ حاتم کی سرگوشی اب پہلے سے زیادہ بوجھل اور معنی خیز ہو چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا اور عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا،
جہاں اب صرف اور صرف بے پناہ محبت اور قبولیت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ حاتم نے لرزتے ہاتھوں سے عائزہ کے چہرے پر پھیلی زلفوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ان کے نکاح کی اس مہر کی گواہی تھا جو آج صحیح معنوں میں ان کے دلوں پر ضبط ہو رہی تھی۔ عائزہ کی آنکھیں موند گئیں اور اس نے اپنی مٹھیوں میں حاتم کے شانوں کو سختی سے جکڑ لیا۔ اس ایک لمحے میں ان دونوں کے درمیان موجود تمام تلخیاں، وہ بھیانک ماضی کی پرچھائیاں اور وہ تمام فاصلے جو حاتم کی خود ساختہ نفرت نے کھڑے کیے تھے، برف کی طرح پگھلنے لگے۔ حاتم نے اسے نہایت ہی آہستگی اور نزاکت سے فرش سے اٹھایا اور اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر بیڈ کی طرف لے گیا، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نازک شے کو سنبھال رہا ہو۔ کمرے کا سناٹا اب ان کی مدھم ہوتی سانسوں اور دھڑکنوں کے شور سے مہک رہا تھا۔ حاتم نے عائزہ کو بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے وجود پر جھک کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی نظریں عائزہ کے سراپے پر کسی سحر میں گرفتار شخص کی طرح جمی تھیں۔ آج کوئی خوف نہیں تھا، کوئی دیوار نہیں تھی، صرف دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں ضم ہونے کے لیے بے تاب تھیں۔ حاتم نے عائزہ کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ آج کے بعد یہ دل صرف تمہارا ہے عائزہ، اس میں اب کوئی دوسرا راز نہیں رہے گا۔ اس نے نہایت دھیمی آواز میں اقرار کیا اور اب ان کے درمیان رہی سہی دوری بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ اس رات کے آخری پہر میں جب دنیا سحری کی تیاریوں میں مصروف تھی، ان دونوں نے ایک دوسرے کی روح اور وجود کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا اور ان کا ازدواجی رشتہ ان تمام آزمائشوں پر بھاری ثابت ہوا جو ابھی ان کے سامنے آنے والی تھیں۔ کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ حاتم اور عائزہ کی زندگی میں محبت کی وہ بہار آئی تھی جس نے حاتم کے چہرے کے برسوں کی سختی کو نرمی میں بدل دیا تھا، مگر ان دونوں حاتم ایک دنوں بہت بڑے بین الاقوامی پروجیکٹ میں اس قدر غرق تھا کہ اسے اپنے آپ تک کا ہوش نہیں تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات گئے جب لوٹتا تو عائزہ اکثر اس کا انتظار کرتے کرتے تھک کر سو چکی ہوتی۔ حاتم اس کی اس بے پناہ مصروفیات نے ان کے درمیان وہ لمبی گفتگو ختم کر دی تھی جو ان کے رشتے کی بنیاد بن چکی تھی۔ ایک صبح جب سورج کی تیز روشنی کھڑکی کے پردوں کو چیر کر کمرے میں داخل ہوئی، عائزہ نے بوجھل پن کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ اس نے اٹھنے کے لیے جیسے ہی سہارا لینا چاہا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے پورا کمرہ تیزی سے گھوم رہا ہے۔ سر میں شدید چکر اور حلق میں ایک عجیب سی کرواہٹ کے ساتھ متلی کا احساس اسے بے چین کرنے لگا۔ اس نے بیڈ کا کنارہ تھاما، مگر طبیعت اس قدر بگڑی کہ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی اور وہ دیوار کا سہارا لیے بمشکل کھڑی تھی۔ حاتم اس وقت آئینے کے سامنے کھڑا تیزی سے اپنی ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ میز پر پڑی فائلوں اور فون پر آنے والی مسلسل ای میلز پر تھی۔ عائزہ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے؟ حاتم نے واش روم سے آنے والی آوازیں سن کر بے چینی سے پوچھا، مگر اس کے ہاتھ اب بھی اپنی گھڑی کی سوئیاں سیٹ کرنے میں مصروف تھے۔ عائزہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ حاتم، میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، بہت زیادہ چکر رہا ہے، عائزہ نے نکاہت سے کہا اور قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حاتم نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ میٹنگ شروع ہونے میں بہت کم وقت بچا تھا۔ شاید گرمی کی وجہ سے طبیعت گری ہے یا ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے۔ تم بی جان سے کہو وہ تمہیں کچھ بنا دیں، مجھے آج میٹنگ ہر حال میں اٹینڈ کرنی ہے عائزہ، یہ پروجیکٹ میرے لیے بہت اہم ہے۔ حاتم نے سرسری انداز میں اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ عائزہ کے چہرے کی اس بدلی ہوئی رنگت کو سمجھنے میں ناکام رہا جو کسی بہت بڑی تبدیلی کی دستک دے رہی تھی۔ عائزہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے اس وقت حاتم کی توجہ کی ضرورت تھی، مگر حاتم کی مصروفیت نے اسے ایک بار پھر اپنے ہی گھر میں تنہا کر دیا تھا۔ عائزہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دن وہ کچن میں ہی بے جان سب کے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ڈاکٹر کو بلایا گیا اور معائنے کے بعد جو حقیقت سامنے آئی، اس نے حویلی کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ عائزہ حاملہ تھی اور یہ خبر کسی ایٹم بم کی طرح پورے خاندان پر گری، کیونکہ ابھی صرف نکاح ہوا تھا۔ رخصتی کے دن تو اگلے ماہ کے طے تھے۔
حاتم اس وقت ایک کاروباری دورے پر شہر سے باہر تھا اور اس کا فون بھی کالج ایریا میں باہر آ رہا تھا۔ شرم کرو عائزہ، ہم نے تمہیں اس گھر کی عزت بنا کر لائے تھے اور تم نے رخصتی سے پہلے ہی ہمارے سر شرم سے جھکا دیے۔ تائی امی نے غصے سے چلاتے ہوئے عائزہ کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، جو صوفے پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ بی جان بھی مسلح پر بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طوفان کا سامنا کیسے کریں۔ گھر کے مردوں کے چہرے پر بھی غصے کی سرخی تھی۔ تایا ابو نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایسی لڑکی کو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں جس نے خاندان کی روایت کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسی دوران حاتم کی ماں، جو ہمیشہ سے عائزہ کو ناپسند کرتی تھی، اپنے کمرے سے دھاڑتی ہوئی باہر نکلی اور سب کے سامنے عائزہ کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، بس کر دو سب لوگ، میں جانتی ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ حاتم ایک بااصول اور غیرت مند لڑکا ہے، وہ رخصتی سے پہلے کبھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ بچہ میرے حاتم کا نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس جملے نے عائزہ کے کلیجے کو چھید دیا۔ اس نے تڑپ کر اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں امی، یہ حاتم ہی کی امانت ہے۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ… خاموش ہو جاؤ بد کردار لڑکی، میرے بیٹے کا نام اپنی زبان پر بھی مت لاؤ۔ حاتم کی ماں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، تم نے کسی اور کے گناہ کا بوجھ میرے بیٹے کے سر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں آج ہی حاتم کو فون کر کے کہوں گی کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ ہمیں ایسی ناپاک لڑکی اس گھر میں نہیں چاہیے۔ عائزہ نے بی جان کی طرف دیکھا مگر وہاں بھی خاموشی تھی۔ اسے لگا جیسے پوری کائنات اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ وہ اکیلی اس ہجوم میں کھڑی اپنے دامن کی صفائی دے رہی تھی مگر کوئی اس کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سب اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور وہ بکھرے ہوئے وجود کے ساتھ صرف حاتم کی راہ تک رہی تھی کہ کاش وہ آئے اور اس سچ کی گواہی دے جو ان دونوں کے درمیان اس رات رقم ہوا تھا۔